بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اتبعوا هديه أما بعد. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخية فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقول الآن من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو قال عباءه. رواه مسلم. وعن أبي قتادة الحارث بن ربيعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. محترم دوستو بزرگو، اسلام مذہب نے ہمیں مختلف قسم کے اعمال دیے ہیں۔ کچھ عمل اور کچھ کام تو ایسے ہیں کہ جو اسلام کے لیے اصل اور اس کا سر کہلاتے ہیں۔ سر وہ اسلام میں سر کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے ہمارا سر ہے۔ مثال کے طور پر شہادتین، اللہ رب العزت ہمارے مالک ہے، وہ ہمارے معبود ہے، اس کی گواہی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اس کی گواہی۔ یہ جو شہادتین ہیں، دو گواہیاں ہیں، وہ اسلام میں سر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بغیر کوئی عمل صحیح نہیں ہے۔ جب تک انسان ان دو کلموں کی گواہی نہیں دے دیتا ہے تب تک اس کا کوئی عمل صحیح نہیں۔ تو کچھ اعمال تو اسلام میں ایسے ہیں جو سر کی حیثیت رکھتے ہیں، کچھ اعمال اسلام میں وہ ہے جو ان بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں جس بنیاد پر اسلام قائم ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو اسلام کے مبانی کہلاتے ہیں، جن پر اسلام کا پورا خیمہ کھڑا ہے۔ انسان کے پاؤں ہی نہ ہو تو وہ کس پر کھڑا رہے گا؟ یہ اسلام کے پاؤں ہیں۔ ان کو قوام الاسلام اسلام میں کہا گیا، قوام الاسلام، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اسلام قائم۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو اسلام میں اونچی چوٹی کہا گیا، ذروۃ السنام۔ جانور میں ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو سب سے اونچا ہوتا ہے، اونٹ میں جیسے۔ یعنی وہ اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال کو کرنے کی وجہ سے، انجام دینے کی وجہ سے
اسلام بلند ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اسلام پھیلتا ہے، شہادتیں پھیلتی ہے، شہادتیں ترقی کرتی ہے، اعمال، اسلامی اعمال دنیا میں پھیلتے ہیں اور بلند ہوتے ہیں، جیسے جہاد، اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کی قربانی۔ یہ 3 قسم کے اعمال اسلام میں ہیں۔ اعمال اپنی اپنی جگہ پہ ایک ایک درجہ رکھتے ہیں، کوئی بھی عمل ہو، لیکن کبھی انسان کی حالت کے تقاضے کی وجہ سے یا کبھی زمانے کے تقاضے کی وجہ سے کوئی عمل دوسرے عمل پہ بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی پوچھنے آئے، ای العمل افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے اچھا اور سب سے بہتر؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا، بر الوالدین، کہ والدین کی فرما برداری، یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ جواب دیا اس کو کہ اس آدمی کے لیے اس وقت یہی بہتر تھا کہ اس کے والدین کو اس کی خدمت کی ضرورت تھی، تو اس سوال کرنے والے کی حالت کے حساب سے اس کے لیے سب سے اچھا عمل اس وقت والدین کی خدمت۔ حج میں جانا بھی اچھا عمل نہیں، جہاد میں جانا بھی اس کے لیے اچھا عمل نہیں، والدین کی خدمت اچھا عمل ہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ سوال ایک ہی ہے لیکن جواب الگ الگ۔ اللہ کے رسول جانتے تھے کس وقت کیا حالت کے مناسب جواب ہے، انسان کی حالت بھی دیکھتے تھے، زمانے کا تقاضا بھی دیکھتے تھے، دونوں چیزیں دیکھتے تھے۔ اس آدمی میں اچھے اخلاق پیدا کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے جواب دے دیا۔ تیسرے صاحب ایک مرتبہ آئے، اللہ کے رسول ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت میں پڑھو، یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ کیونکہ ضرورت ایسی تھی کہ نماز میں تاخیر ہو گئی تھی ان کی جانب سے، اس لیے حضور نے ان کو کہہ دیا نماز کو اس کے وقت میں پڑھو، یہ تمہارے لیے سب سے اچھا عمل ہے۔ 3 قسم کے جواب، ہر آدمی ایک ہی سوال کر رہا ہے، جواب الگ الگ۔ ایک چوتھے صحابی نے سوال کیا ای العمل افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون سا عمل افضل؟ حضور نے فرمایا ایمان باللہ و جہاد فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس وقت تقاضا تھا کہ ایک مومن آدمی اللہ پر پکا یقین رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں اپنا مال اور اپنی جان قربان کرے، اس کا تقاضا زیادہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل افضل قرار دیا، زمانے کا تقاضا ہے۔ ہر وقت ایک ہی عمل سب سے اونچا رہے ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ ایک آدمی کی ماں بیمار ہے، خدمت کی محتاج ہے، اور وہ کہے چلو بھائی 4 مہینہ، وہ خدمت کی محتاج ہے، چلو بھائی مدرسہ میں پڑھوا، وہ خدمت کی محتاج ہے، اس کے لیے دوسرا کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ افضل کی تو دور کی بات ہے، وہ گنہگار بھی ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والدین کی خدمت جس کی وہ محتاج ہے، والدہ کی خدمت جس کی وہ محتاج ہے، وہ ضرورت ہے اس کو، وہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہا ہے، اس کے لیے اس سے بہتر عمل نہیں ہے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت والدین کی خدمت کے لیے چھوڑ دی ہے۔ اس سے بڑھ کر اونچا مقام کہ وہ صحابہ میں شامل ہو جاتے اور کیا ہو سکتا تھا۔
حضور کی صحبت اختیار کر لیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتے، تو قیامت تک ان کا نام صحابہ میں شامل ہو جاتا۔ وہ فضیلت چھوڑ کر انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کو ترجیح دی اور یہ سمجھا کہ والدہ میری زندہ ہے، وہ میری خدمت کی محتاج ہے، میں سفر نہیں کروں گا۔ تب کیا ہوا؟ صحبت کا درجہ چاہے نہیں ملا، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہہ کر گئے، وحی کے ذریعے سے ان کو بتلا دیا گیا کہ اویس قرنی اس طرح کے ایک آدمی ہیں جو بارم بوالدیہ، جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ ان کا مقام اللہ نے نبی کے سامنے کھولا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، سنو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے زمانے میں اویس قرنی نام کے آدمی یمن سے آئے، ان سے دعا کی درخواست کروانا۔ کس کی دعا کی؟ صحابہ کو کہے گئے ہیں کہ اویس سے دعا کی درخواست کرنا، صحابہ کو کہے گئے۔ حضرت عمر تو اپنے زمانے میں جو بھی قافلہ یمن سے آتا تھا نا، ان کو پوچھتے تھے، افیکم اویس القرنی، افیکم اویس القرنی، اگر ہے تمہارے اندر اویس قرنی آئے ہیں؟ ایک مرتبہ جواب ملا، ہاں آئے ہیں۔ بلایا، ملاقات کی، دعا کی درخواست کی، سارے لوگوں کے سامنے ان کا مقام ظاہر ہوا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا مقام لوگوں کے سامنے ظاہر ہو۔ یہ ہے، حضور کی صحبت بھی چھوڑی، مکہ مدینہ کی زیارت بھی چھوڑی۔ کیوں بھائی؟ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ضرورت ہے اس وقت ماں باپ کی خدمت۔ تو ہر وقت ایک عمل سب سے اونچا رہے ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ ہر عمل کو اسلام نے اپنا مقام دیا ہے، اور مقام دینے کے بعد بھی کون سا عمل کس وقت اچھا ہو جاتا ہے، اس کے لیے وہ اس میں دو باتیں دیکھی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ دیکھی جائے گی کہ وہ عمل کرنے والا جو آدمی ہے، اس آدمی کی حالت کے مناسب وہ عمل ہے یا نہیں۔ دوسرے نمبر پر زمانے کا تقاضا کس کا ہے، کس عمل کو زیادہ ترجیح دینے کا ہے، اس کے حساب سے عمل افضل قرار پائے گا۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بنیادوں پر ہر سوال کرنے والے کو الگ الگ جواب دیا ہے۔ سوال ایک ہی ہے، جواب الگ الگ ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضور دیکھتے تھے کہ سوال کرنے والا کیسا ہے، اور یہ بھی دیکھتے تھے کہ اس وقت زمانے کا تقاضا کیا ہے۔ دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بات ارشاد فرما گئے کہ بھائی، ہم جس کو بھی کوئی کام سپرد کریں وہ کام مکمل کر کے لائے۔ اللہ کے رسول کوئی کام جب اسلام کا بتاتے تھے تو اس کے آگے پیچھے کی ساری چیزیں بھی بتاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بتایا کہ سب سے اچھا عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو، اپنے مال کو قربان کرنا ہے، سب سے اچھا عمل یہ بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ اس کی قید بھی بتائی کہ صرف جہاد میں اللہ کے راستے میں اپنی جان مال قربان کرنا نہیں، اس کے ساتھ شرطیں ہیں۔ ان شرطوں کے ساتھ اگر یہ عمل پایا گیا تو سب سے اچھا عمل ہے، ورنہ نہیں۔ وہ شرطیں پائی جانی چاہیے۔ اس لیے اسلام کے ہر عمل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے گزشتہ سنیچر کو بتایا تھا کہ وہ صحابہ غزوہ خیبر سے لوٹنے کے بعد پوچھنے لگے، اللہ کے رسول فلاں آدمی شہید ہوا ہے، ذکر کرنے لگے فلاں آدمی شہید ہوا، فلاں آدمی شہید ہوا۔ ایک آدمی کا نام لے، حضور نے منع کر دیا، میں یہ شہید نہیں، ان کو تو میں جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ شرط نہیں پائی گئی، شرط حضور نے شرطیں بیان کی ہے۔ عمل افضل ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، زیادہ اجر و ثواب والا ہوتا ہے، کام کوئی بھی کام، اچھا کام زیادہ اجر و ثواب والا بنتا ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہے، وہ شرائط کو ہمیں ادا کرنا پڑے گا،
اس کے ساتھ اس عمل کو ادا کرنا پڑے گا. جہاد بھی سب سے اچھا عمل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرطیں بیان فرمائی. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اللہ کے رسول، اگر اللہ کے راستے میں مجھے شہید کر دیا جائے، یعنی میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جاؤں، یعنی وہ عمل جس کے ذریعے سے اسلام کو ترقی ملتی ہے، اسلام بلند ہوتا ہے، اسلام غالب ہوتا ہے، وہ عمل اس کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام پھیل سکتا ہے، اگر وہ اس عمل کو میں انجام دینے کے لیے جاؤں اور وہاں پر مجھے دشمن شہید کر دے تو میرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ایسا سوال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، نعم ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابغ محتسب مقبل غیر مدبر. شرطیں بتائی ساتھ میں. ہاں، اگر تو اللہ کے راستے میں گیا، وہاں تو شہید ہو گیا تو تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن کب؟ اس کی شرطیں ہیں. اس کی شرطیں: صابر محتسب، جس کام کے لیے گیا ہے اس کام پر تو جم جائے، استقامت. اللہ کے راستے میں ہم جاتے ہیں نا سیکھنے کے لیے، یہ مقصد ہے، اس پر جم جائے. اس پر جمنا یہ ضروری ہے. وقت گزارنا مقصد نہیں ہوتا ہے، سیکھنا ہے. سب سے پہلا مقصد یہ ہے. دوسرے سدھریں گے بعد میں، پہلے ہم سدھریں گے، ہماری اصلاح ہوگی پہلے. یہ مقصد ہے، ہم اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں. تو اس مقصد پہ جمنا ضروری ہے. جب اللہ کے راستے میں انسان گیا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں جانے کے بعد جس مقصد کے لیے گیا ہے اس مقصد سے ہٹ جائے، ایسا نہیں. جیسے ایک آدمی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ جہنمی ہے. حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، پھر بھی پتا ہے جہنمی ہے. صحابہ تعجب میں پڑے، جہنمی کہہ رہے ہیں اس آدمی کو جو زور و شور سے لڑ رہا ہے، اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے، دشمنوں کے جمگٹے میں گھستا چلا جاتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور اس کو حضور فرماتے جہنمی ہے. تو ایک صحابی پیچھے لگ گئے کہ حضور نے بتایا ہے جہنمی ہے، تو واقعی کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے. دشمنوں کے جمگٹے میں گھسا، دشمن نے اس پر حملہ کیا، اس نے دشمن پر حملہ کیا. جب بہت زیادہ زخم ان کے جسم پر آ گئے تو وہ سنبھال نہیں سکے اپنے آپ کو، وہ اپنے آپ کو جما نہیں سکے، صبر نہیں کر سکے، بلکہ انہوں نے اپنا نیزہ نکالا اور گہرا زمین میں الٹا، نوک اوپر رکھی اور اپنی ذات کو اس پر ڈال کر خودکشی کر لی. جمنا تھا ان کو، ان زخموں کے ساتھ جمنا تھا، مقصد میں پورے نہیں اترے. شہادت ہو جاتی وہ جمتے، اور شہادت ہو جاتی تو شہید ہوتے. خودکشی کر لی، جان تو گئی، جان تو ویسے بھی گئی، لیکن خودکشی کی حالت میں گئی. اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ جمنا ضروری ہے. تو جہاد سب سے اچھا عمل ہے، لیکن صبر ہوگا، جمے گا انسان. استقامت، اللہ کے راستے میں جانا بہت اچھا عمل ہے، لیکن وہاں اپنے مقصد پر انسان جمے گا. تو نہیں سیکھا، ویسے ہی آ گیا تو کچھ حاصل نہیں. اطاعت ربانی پر جمنا پڑے گا. پہلی شرط حضور نے بتائی صابر. دوسرے نمبر پر محتسب. انسان جائے گا جہاد کے لیے، اللہ کے راستے میں جائے گا، اپنی جان مال قربان کرنے کے لیے جائے گا، تو وہ احتساب کے ساتھ، یعنی خالص اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس لیے جائے گا کہ مجھے اس کے ذریعے سے اپنے اسلام کو بلند کرنا ہے، اس لیے جائے گا. اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس لیے جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمیں لڑنا ہے
ان لوگوں نے جاہلیت کے زمانے میں مجھے ستایا تھا، ایسا نہیں، اس لیے مجھے ان سے لڑنا ضروری ہے، یہ نیت نہیں کے لیے جائے گا۔ اپنی خاندانی دشمنی کو نکالنے کے لیے جاتا ہے کوئی، ہاں اللہ کے لیے جائے گا، اللہ کی رضامندی کے لیے۔ جماعت میں جاتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے، ایسا نہیں کہ ہر سال کے 4 مہینے میرے دفتر میں لکھے جائے کہ بھائی یہ ہر سال کے 4 مہینے لگاتا ہے، اس کا چلہ لگ چکا ہے اس لیے جماعت میں جاؤں گا، ایسا نہیں۔ رضامندی، اللہ کی رضامندی ہونی چاہیے۔ محتسب، کوئی بھی اچھا عمل ہو اس میں اخلاص ضروری ہے، اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جو زخم اللہ کے راستے میں لگے گا، اس زخم لگنے میں اخلاص نہیں ہوگا تو وہ زخم اللہ کے راستے کا زخم نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ غیر اللہ کے راستے کا زخم کہلائے گا، نیت بگڑ گئی ہے۔ اس لیے ہجرت بھی ان لوگوں کی قبول ہوئی جو اللہ کے لیے، جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ جنہوں نے دنیا کے لیے ہجرت کی تھی ان کو دنیاوی فائدہ مل گیا، آخرت میں ان کا کوئی درجہ نہیں۔ تو جہاد سب سے اچھا عمل، لیکن اس کے لیے پہلی شرط صبر، جمنا، دوسری شرط اخلاص اللہ کے لیے، مقبل غیر مدبر۔ حضور فرماتے ہیں لڑنے والا جو دشمنوں سے لڑنے کے لیے جاتا ہے وہ آگے بڑھتا جائے، ایسا نہیں کہ دشمن کا حملہ دیکھ کر پیچھے بھاگے۔ ایک آدمی دشمن سے لڑنے گیا ہے، اس کی موت ہوئی کس حالت میں کہ اس کے پیچھے پیٹھ پر زخم ہے، پیٹھ پر، آگے نہیں ہے، اس کا مطلب وہ بھاگ رہا ہے، اس کو بھاگتے ہوئے کسی دشمن نے اس پر حملہ کیا ہے تو یہ مر گیا، اس کو شہادت کا درجہ نہیں ملے گا۔ مرا ہے صحیح، اللہ کے راستے میں مرا ہے، لیکن شرط نہیں پائی گئی۔ حضور فرماتے ہیں مقبل غیر مدبر۔ یہ صحابہ، اس صحابی کے سامنے جب حضور نے ان شرائط کا تذکرہ کیا، اتنی ہی دیر میں حضرت جبریل تشریف لائے اور حضور کو یاد دلایا ایک بات، ایک شرط رہ گئی ہے۔ فوراً اس صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلایا۔ آپ کیا سوال کر رہے تھے؟ ان سے واپس پوچھا۔ اس صحابی نے سوال کیا واپس، اللہ کے رسول اگر میں اللہ کے راستے میں مار دیا جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جبکہ تم صبر کرو گے، جمو گے، مخلص ہوں گے اپنے اس کام میں، بھاگتے نہیں ہوں گے دشمنوں سے، پیٹھ پھیر کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے ہوں گے۔ ایک اور بھی شرط جبریل نے مجھے بتائی ہے کہ تمہارے سارے گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر تم نے کسی آدمی کا حق مار لیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ ساری شرطیں پائی گئی، ایک شرط نہیں کہ تیرے ذمے آدمی کا حق باقی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا درجہ شہادت کا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ آدمی اگر اس میں اپنی جان گنوا دیتا ہے تو پہلے ہی قطرہ گرتے ہی اللہ اس کی مغفرت کا فیصلہ کرتے ہیں اور بعد کے قطروں سے اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو ہے کہ اتنا اونچا عمل، اتنا اونچا عمل ہے کہ لغدوۃ فی سبیل اللہ او لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ اللہ کے راستے میں ایک گھڑی صبح میں خرچ کرنا یا ایک گھڑی شام کو خرچ کرنا دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ یعنی گویا انسان اپنی جان اور مال کو قربان کرنے کے لیے جہاد میں جاتا ہے تو اس میں ایک گھڑی کی قربانی یہ دنیا سے بہتر ہے، اتنا اونچا درجہ ہے، لیکن پھر بھی کسی کا حق باقی ہے تو یہ درجے پر پانی پھر جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا نا یہ شہید نہیں، حق باقی ہے۔ کیا حق باقی؟ ایک چادر میں خیانت کی ہے، ایک چادر، اس میں سارے مسلمانوں کا حق تھا، اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے خاص طور پر جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کا حق کھانے سے معمولی چیز ہم سمجھتے ہیں،
مسلمانوں کے حقوق کو کھا لینا یہ معمولی سی سمجھتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے پیسوں کی پیٹی کھل گئی، گننے والے گن گئے، لے بھائی 10 روپے نہیں چالیاں، کہاں سے گئے وہ پیسے؟ کیا حق ہے؟ مسجد کا پیسہ ہے، عمومی مسلمان کا حق ہے. اس میں تمہیں چائے پینے کا حق اس میں سے کس نے دیا ہے؟ معمولی سمجھتے ہیں، ناجائز حرام ہے یہ پیسہ. اللہ نے ہر مسلمان کے لیے روزی لکھ دی ہے، وہ روزی آ کر رہے گی. اگر وہ صبر کرے گا تو حلال طریقے سے آئے گی، اگر وہ صبر نہیں کرے گا تو وہ روزی حرام طریقے سے آئے گی. صحیح. یہی لوگ جو 10 روپے پیٹی کے دیتے ہیں چائے کے لیے، تھوڑی دیر اگر صبر کر لیتے، ہو سکتا ہے کسی مسلمان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ بیچارے مسجد کا کام کر رہے ہیں، لاؤ 10 روپے کی چائے ان کو پلا دوں. بات سمجھ رہے؟ جب اللہ کے بندے ایسے گزرے ہیں اللہ کی اطاعت کی وجہ سے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی بات مان کر اللہ رب العزت کے بھروسے پر اللہ کی قسم کھا لیتے تھے تو اللہ ان کی دل کی چاہتیں پوری کر لیتے تھے. ایسے بندے اللہ کے گزرے ہیں، وہ بندے ہم کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں، کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمارے دل کی تمنا اللہ پوری کروائے حلال طریقے سے. سب ہو سکتا ہے، لیکن ہم جلد بازی کرتے ہیں، رزق کے ناجائز راستے تلاش کرتے ہیں. حالانکہ روزی انسان جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں، جتنے بھی ہیں، ہر ایک کی مالی حیثیت ایک نہیں ہے. پھر بھی الحمدللہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ پورا مجمع کھا پی کے بیٹھا ہے، اطمینان سے بیٹھا ہے، حلال روزی سے انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا ہے اور اب جا کے سوئیں گے بھی. حالانکہ ہر ایک کی مالی حالت ایک جیسی نہیں، کوئی روزانہ کا کماتا ہے، روزانہ کھاتا ہے، ایسا بھی ہے. کسی کے پاس بچ بھی جاتا ہے، کسی کو 2 ٹائم میں سے 1 ٹائم ملتا ہے. تو زندگی گزارنے کے لیے روٹی کا 1 ٹکڑا چاہیے، لیکن ہم لوگ اس ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے میرے دوستوں صبر نہیں کرتے ہیں اور حلال طریقے کو چھوڑ کر حرام طریقے کو اختیار کرتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی حرام کا کھاتے ہیں، ساتھ ساتھ میں ہماری اولاد کو بھی کھلاتے ہیں. اور حدیث میں ہے ہر وہ گوشت کا جسم، گوشت کا ٹکڑا جو اگا ہوگا نبت من الحرامی، جو حرام کھانے سے اگا ہوگا، حرام کھانے سے بڑا ہوگا، وہ جہنم کے سوا کسی اور چیز کا مستحق نہیں ہے. جب شہادت جس سے شہادت کا درجہ ختم ہو جاتا ہے ایک چادر چرانے کی وجہ سے، ایک چادر میں خیانت کرنے کی وجہ سے، تو پھر دوسری کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا الا الدین، دین معاف نہیں ہوگا. کرتا پائجامہ داڑھی رکھ لینے سے انسان صوفی نہیں بن جاتا ہے، ولی نہیں بن جاتا ہے. ان چیزوں میں سب سے زیادہ اس کو احتیاط کرنا پڑے گا. الا الدین، جب صحابی کو فرما گئے، وہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے راستے میں میری جان چلی جاتی ہے، میرے سارے گناہ معاف کا؟ نہیں، الا الدین، قرض معاف نہیں ہوگا. جس کا قرض ہے اس کو لوٹانا پڑے گا، جو حق ہے وہ حق لوٹانا پڑے گا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ کتنا ہی اونچا عمل کر لو، اور ایسا اونچا عمل جس کو اللہ نے ذروۃ السنام کہا ہے، یعنی جس کے ذریعے سے اسلام کو بلندی پہلے بھی ملی تھی اور آج بھی ملے گی، وہ اتنا اونچا عمل ہے. اتنا اونچا عمل کرنے والا آدمی بھی مغفرت کا مستحق اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہ بندوں کا حق ادا نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے فرمایا جس آدمی کو ہم کوئی کام سپرد کریں، کوئی عمل دیں، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر چیز ہمارے پاس لے کر آئے. اگر اس نے ایک سوئی چھوٹی سی 1 روپے کی ایک سوئی یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہم سے چھپائی، تو کل قیامت کے دن اس چھپائی ہوئی چیز کو وہ اٹھا کے لائے گا. سب لوگوں کے سامنے وہ ذلیل ہوگا، سب لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس نے سوئی کی خیانت کی تھی مال غنیمت میں سے، اس نے 10 روپے کی چائے پی تھی مال غنیمت میں سے. سب سمجھ جائیں گے یہ اٹھا کے لایا ہے، اس کی سزا ہے. اتنی بڑی ذلت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ وہاں رہیں گے.
کیا حالت ہوگی، ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جو مسجد کی پیٹیاں ہی چگا لیتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، مسجد کی پیٹی، اس میں لوگوں کے پیسے، وقف کیے ہوئے پیسے، اس کو چگا کے لے جاتے ہیں۔ کیا حال ہوگا ان لوگ، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب کا کرو حلال روزی آئے گی، سب کا نہیں کرو گے تو حرام روزی آئے گی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا نا، تب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی کو حضور نے ذمہ داری دی تھی زکوٰۃ کا مال لانے کی، ان صحابی نے حضور سے فرمایا اللہ کے رسول معاف کر دو، یہ ذمہ داری مجھ سے واپس لے لو، یہ مجھ سے نہیں ہوگا بھائی۔ یعنی اتنی خطرناک ذمہ داری۔ لوگ لڑتے ہیں نا ٹرسٹ میں آنے کے لیے، یہاں تو بھاگتے ہیں، صحابہ احتیاط کرتے ہیں، اور لوگ یہاں پیسے جن کو دیکھتے ہیں، نیتیں بدلتی ہیں تو آنے کے لیے لڑتے ہیں۔ صحابی نے فرمایا اللہ کے اقبل عنی عملک، اللہ کے رسول یہ مجھ سے نہیں ہوگا، آپ نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے نا، وہ ذمہ داری مجھ سے ادا نہیں ہوگی، آپ مجھ سے واپس لے لیجئے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا، کیوں واپس لے رہے ہو، واپس دے رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا آپ کی بات جو میں نے سنی تو میں تو ڈر گیا، مجھ سے نہیں ہوگا یہ عمل۔ اتنا زیادہ احتیاط کہ سوئی، اور سوئی سے چھوٹی چیز بھی اس میں احتیاط کرنا پڑے گا ہمیں۔ حضور نے فرمایا ہاں اب بھی میں یہی کہتا ہوں، جس آدمی کو ہم کسی کام کا ذمہ دار بنائیں، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجیں، وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی لے کر ہمارے پاس آئے، اس کے بعد اس کے اس کام کے بدلے میں اس کو جو اجرت دی جائے اس کو لے لے، اور جن چیزوں کے لینے سے منع کر دیا جائے اس سے وہ رک جائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول نے ان کے سامنے، صحابہ کے سامنے بیان فرمایا کہ جہاد، اللہ کے راستے کا جہاد اور اللہ پر ایمان لانا یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ تو ایک آدمی کھڑے ہو کر سوال کرنے لگے اللہ کے رسول آپ کی کیا رائے ہے، اگر میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اگر تم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاؤ اس حالت میں کہ تم صبر کے ساتھ ہو، احتساب کے ساتھ ہو، یعنی اللہ کے رضامندی کے لیے کام کر رہے ہو، اور مقبل آگے بڑھ رہے ہو، پیچھے نہیں ہٹ گئے ہو، پیچھے نہیں، پیٹھ نہیں پھیر گئے ہو، تو اس حالت میں تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے واپس حضرت جبریل تشریف لائے، وہ خبر دی، ایک چیز بات بیان کرنی رہ گئی، وہ کیا؟ علت دین۔ اس لیے حضور نے واپس بلایا، فرمایا کیا کہا تم نے؟ تو انہوں نے واپس سوال کیا تو اللہ کے رسول نے واپس جواب میں تھوڑی سی بات بڑھا دی، فرمایا ہاں اگر تم شہید کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں صبر کے ساتھ، احتساب کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہو، پیٹ پھیر کر بھاگ نہیں رہے ہو، تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن قرض معاف نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ کس کا حق جڑا ہوا ہے؟ بندے کا، بندے کا حق جڑا ہوا ہے، اس لیے قرض نہیں۔ قرض کی ایک شکل ہم جو ناجائز شکل ہے وہ لون کی شکل ہے، لون کی شکل جو ہم بینک سے لیتے ہیں ہے شکل ناجائز، لیکن اس کی اور زیادہ خرابی ہے۔ ناجائز شکل اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان پیسوں سے جڑی ہوئی ہے کتنے لوگوں کا حق، جن لوگوں کے کھاتے اس بینک میں ہیں ان سب کا حق ان پیسوں سے جڑا ہوا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ وہ بینک کا اپنا ذاتی پیسہ نہیں ہے، اس بینک میں جن لوگوں کے کھاتے ہیں ان سے اپنا سب کا حق جڑا ہوا ہے۔ اس لیے لون لینے والا گویا ادھار لے گا بینک سے سود پر، تو یہ بھی ناجائز کام کر رہا ہے۔ پھر سب لوگوں کا حق اس سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اگر وہ ان پیسوں کو کھا جائے گا تو سب کا حق اس نے دبایا ہے، اس لیے اس میں یہ بھی خرابی ہے۔ اس لیے میرے دوستو ایسے قرض سے اور بیجا قرض سے، بے ضرورت قرض سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، کسی کا حق ضائع کرنے سے ہم آپ کو بچائیں، تاکہ اللہ کے یہاں ہماری پکڑ نہ ہو۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔